صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی اور معاشرے کا صالح عنصر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شرک کے علمبردار بہت تلملائے اور ان کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ خدا کی عبادت سراسر بتوں کی توہین تھی، اسلام کی عزت کفر کے لیے سراپا ذلت تھی اور مسلمانوں کی سربلندی کافروں کے لیے خطرہ تھی۔ لہٰذا کافر غصے سے بے تاب ہو گئے، بالکل آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے قسمیں کھائیں، اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ننگی تلوار ہیں، جہاں پائیں گے اسے ستائیں گے اور جس طرح ہو سکے گا اس کا دل دکھائیں گے، جسم بھی زخمی کریں گے اور روح کو بھی چھلنی کر دیں گے اور اس کے دین کو مٹا کر چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شاعروں اور بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمتیں لگاتے، اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کرتے، لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل و نیت پر حملے کرتے۔ کوئی کہتا یہ تو جادوگر ہے، کوئی کہتا اس پر تو جادو کا اثر ہے، اور کوئی کہتا اس کو شہرت کی ہوس ہے۔ ایک دن کچھ مشرک سردار کعبہ میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع سخن بنے۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے، اچھے کاموں میں اچھا بدلہ پائیں گے اور برے کا برا، اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں اور کچھ بحث و مناظرہ کریں، اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہوگا تو دلیل دے گا، اور اگر جھوٹا ہوگا اور محض دعویٰ ہی کرتا ہوگا تو ہم کو حق ہوگا کہ اسے جتنا چاہیں ستائیں، اور اس میں ہم بالکل معذور ہوں گے، نہ کسی کو ملامت کا حق ہوگا اور نہ باز پرس کا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی دوڑایا۔ آدمی پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف سے کچھ امید ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ شاید ان پر حق بے نقاب ہو گیا اور شاید اب وہ ایمان لے آئیں۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تابی سے ان کی طرف بڑھے، لیکن وہاں تو کچھ اور تھا، وہاں تو وہی دل خراش باتیں تھیں، وہی ضد اور نفرت کی ادائیں تھیں۔ انہوں نے کہا ہم تو جانتے نہیں کہ عرب میں کوئی ایسا آدمی ہوا ہو جس نے تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو، تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا، ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہا، ہمارے باپ دادا پر کیچڑ اچھالی، یہی کیا پوری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ خود ہی بتاؤ کیا بات رہ گئی جو تم نے چھوڑ دی؟ لیکن سنو، ابھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت، عزت، شہرت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دولت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تمہارے قدموں پر دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ شہرت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر کہیں دماغی مرض ہے یا جن کا اثر ہے تو ہم اچھے سے اچھے علاج کے انتظام کریں، علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہمارا لگے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل و نیت پر زبردست حملہ تھا، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ میں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں، مجھ کو مال و دولت کی بھی تمنا نہیں، شہرت یا بادشاہت کی بھی ہوس نہیں، میں تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اسی نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تم کو غفلت سے چونکا دوں، برائی کا برا انجام بتا دوں اور نیکی کا نیک انجام بھی سنا دوں، اور چاہو تو تمہیں رب سے ملا دوں۔ ان باتوں کا ان پر کیا اثر ہوا؟ جاہلیت کی رگ اور پھڑک اٹھی اور ان میں ایک غل مچ گیا۔ اب جو کچھ منہ میں آیا وہ بکنے لگے، نیز انہوں نے کچھ الٹے سیدھے مطالبات بھی کیے۔ پھر بولے اگر تم سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور اس نے تم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو ان مطالبات کو پورا کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ تم سچے ہو، اور اس وقت ہم تمہاری بات مانیں گے۔ چنانچہ کسی نے کہا اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے ایک چشمہ رواں کر دے، چشمہ بھی ایسا کہ زمزم سے بھی میٹھا ہو، اور جیسے شام و عراق میں نہریں بہتی ہیں ہمارے یہاں بھی بہنے لگیں۔ کسی نے کہا اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے اور سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے دے،
تاکہ عیش کی زندگی گزر سکے۔ یہ کیا کہ ہماری طرح بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہو اور روزی کے پیچھے خون پسینہ بہاتے ہو۔ کسی نے کہا، یمامہ میں ایک آدمی ہے، رحمان، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے۔ تو سن لو، ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے، اور اگر ایسا نہیں تو تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم بھی پڑھ لیں۔ کسی نے کہا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوجتے ہیں۔ اب اگر تم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں۔ ذرا ہم بھی دیکھیں کہ کیسی سزا اور کیسا عذاب ہے جس کی یہ دھمکیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ اللہ نے فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں، اور چاہے تو بہت سے محل دے دے۔ ان لوگوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھیں لیکن تم نے ایک نہ سنی، ہم نے تم سے کتنی ہی خواہشیں کیں لیکن تم نے سب ٹھکرا دیں۔ سن لو، اب ہم معذور ہیں، اور اب ہمیں حق ہے کہ تمہارے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں۔ یاد رکھو، ہم تمہاری جان ہی لے کر چھوڑیں گے، اب تو یا تم رہو گے یا ہم۔ اب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ۔ اور اب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ۔ لیکن اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے کلیجے میں آگ لگ جائے گی، اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بگڑ جائیں گے، پھر تو بہت برا ہوگا۔ یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، ان کے بعد کیا بنے گا؟ یہ خیال آتے ہی ان کی ہمت جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر ہاں، ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی نظر سے گر جائے، یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ اس کو ہم قتل کریں تو وہ چپ چاپ رہیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت سوچا اور کئی دنوں تک سوچا۔ بالآخر ان نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا، ابو طالب کے پاس اپنا ایک جوان لے کر جاؤ، جوان بھی ایسا کہ طاقت اور بہادری میں مشہور ہو اور دنیا حسن کا بھی بادشاہ ہو۔ پھر ان سے کہو کہ اپنے بھتیجے کو دے دیں اور اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لیں۔